السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ خدائے وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، ہم سب ایمان کی دنیا میں آباد ہیں، سلامت ہیں۔ اللہ پاک آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جتنی بھی باتیں فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کا ڈائریکٹ اور اولاً مخاطب ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پارہ نمبر 23 میں سورہ صاد میں اللہ پاک نے کلام پاک کو فصل الخطاب فرمایا، یعنی قرآن پاک کا ایک نام خطاب بھی ہے۔ ظاہر ہے خطاب کے لیے مخاطب اور مخاطب، یعنی جو خطاب کر رہا ہے اور جس کو خطاب کر رہا ہے، یہ دو چیز کا ہونا لازم ہے۔ قرآن جب اللہ کا خطاب ہے تو گویا مخاطب اللہ ہوا، اور اسی پارہ نمبر 23 کی سورہ شورى کی پارہ نمبر 25 میں سورہ شورى میں اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ ہمارا مخاطب نبی ہے۔ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یعنی اللہ سبحانہ نے کسی بشر کو یہ شرف نہیں بخشا کہ اللہ اس سے بات کرے، اس سے خطاب کرے، یہ شرف وحی والے انسان کو بخشا ہے، اور وحی جس کو آتی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ لہٰذا پورے کا اگر خلاصہ نکالا جائے، مخاطب خطاب کرنے والے کو بولتے ہیں۔ یاد رکھیں عربی لفظ ہے یہ میم خا الف تا با، مخاطب، تا کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو مخاطب ہے، اور اسی تا کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو مخاطب ہے۔ مخاطب بولتے ہیں خطاب کرنے والے کو، اور مخاطب بولتے ہیں جس سے خطاب کیا جائے۔ فار ایگزامپل ابھی میں مخاطب ہوں اور آپ مخاطب ہیں، آسان ہے۔ اور
خطاب بھی فکس کر دوں کہ آج کا خطاب ہے ولیوں کو ایزی مت لو۔ یاد رکھیے کسی بھی، میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا حفظ کیے ہوا ہوں اور اسٹڈی بھی عالم ہونے کی حیثیت سے کرتا ہوں، اللہ پاک نے کسی بھی بندے کو یا بندے کے حوالے سے اتنا اسٹرانگلی عنوان یا اٹریکشن کے پہلو نہیں دیا جتنا ولیوں کے حوالے سے۔ آپ حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، سب کھانسی ہو رہی ہے آج سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ پاک بغیر اعلان جنگ کے سب کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں اعلان جنگ عنوان نہیں ہے، ولی کی عداوت عنوان ہے۔ اس لیے ولیوں سے عداوت نہیں، ولیوں کو ایزی نہیں لینا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، کیا لے کے بیٹھے ہو، اور نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے اور ولی بن گئے، تم بھی بن سکتے، یہ ہے ایزی لینا، اسی کو بولتے ہیں ایزی لینا۔ بن سکتے نہیں، بنانے والا رب جب کہہ رہا ہے کہ ولیوں کو ایزی مت لو، ولی بنو یہ نہیں فرمایا، جس کو میں نے بنا دیا ہے اس کو ایزی مت لو۔ یہ آپ کے اس عنوان کا جواب ہے۔ ولیوں کو ایزی مت لو۔ کہیں پر بھی آپ حدیث پاک کبھی سنے ہیں کہ جس نے نبی سے دشمنی مول لی، صدیق سے یا شہید سے، ایسا کوئی کانسیپٹ ہے؟ ذرا غور کریں آپ۔ لیکن ولی، کیونکہ یہ صبح قیامت تک ہونے والا کانسیپٹ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ پاک نے ولیوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آپ دیکھیں گے تو اس کی صراحت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا، یحبہم، کہ وہ خود ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی محب اور محبوب دونوں کا علاقہ۔ شان دیکھیں آگے، اس سے تو ایک بات طے ہو گئی نا کہ محبوبوں کا، ولیوں کا دروازہ بند نہیں، یأتی اللہ کنٹینیو ہے، اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بہت رحم دل ہوں گے۔ کیا بات ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے آستانوں پر کتنے خرافات ہوتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ خرافات سے آستانوں کو دور رکھے، لیکن کتنے الٹے پلٹے کام ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ولیوں ایمان والے ہیں تو لحاظ کرتے، اللہ نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے عزیز ہوتے ہیں، بہت ہی ایک دم نارمل ہوتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، ان کافروں پر ایک دم غالب رہتے ہیں۔ خبردار، کفر اور شرک ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ یہاں پر ایک سوال ایزی ہو سکتا آپ کو، ارے خواجہ صاحب کے پاس تو سب جنے آتے، تو وہاں بھی تو کافر بھی ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر کفر سے بیزارگی اور ہے اور کفر کو موقع دینا اور ہے۔ جو آتے ہیں نا ان کو موقع دیا جا رہا ہے، لیکن بیزار بہرحال ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ہم سب اپنی اولاد اگر کوئی شرارت کرے تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، تو بیزار ہیں۔ وہی مفہوم ہے یہاں، اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ مشقتیں کرتے رہتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، یہ ہے اصل امپورٹنٹ جملہ، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف تک نہیں کرتے۔ تم کتنا بھی بولنا ہے بولو، ایک بات یاد رکھیے، خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ اور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ عبد القادر کے حوالے سے کسی نے انگشت نمائی نہیں کی ہے۔ آج کی جو یہ کرتے ہیں نا، وہ اپنے اسلاف سے دور ہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں میں۔ ان کے اسلاف کو آپ دیکھیے، ابن تیمیہ ہو، ابن کثیر ہو، ابن قیم ہو، جتنے بھی ابن ہیں ان سب کو دیکھیے تو سبوں نے عبد القادر کی تعریف فرمائی، سبوں نے تعریف فرمائی۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے، سمجھیں، اس لیے کہ فضیلت وہ ہے جو دشمن بھی ان کو بولے ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں کہ دشمن بھی ان کی گواہی دیں۔ بہرحال میں غوث پاک کے
وہ پہلو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے یقین جانیں آپ کہ عقیدت سے چاہتا تھا ان کو، مگر اب میرا غوث میرا عقیدہ بن چکا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے نا تو الحمدللہ اگر چاہ رہے ہیں تو یہ عقیدت ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے تو یہی عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدت میں کچھ گڑبڑی ہو نا تو اللہ گرفت نہیں کرتا۔ عقیدے میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے میں نے عنوان دیا ولیوں کو ایزی نہ لینا۔ یہ عقیدہ دینا چاہتا ہوں اور قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ غوث نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا، عبد القادر نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اب کوئی عبد القادر جیسا ولی نہیں آ سکتا، وہ ولیوں کے سلطان ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ امام مہدی جب تک نہیں آئے ہیں ان کا منصب اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں نا، امام زمان، یہ لفظ بھی بولتا ہوں میں، سنے ہوں گے کبھی، امام زمان، غوث زمان، یہ سب جملہ اسی لیے بولتا ہوں کہ وہ منصب اللہ پاک نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے محبوبوں کے حوالے سے پازیٹیو رکھے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، ہاں، لا یخافون لومۃ لائم، کہ یہ وہ ایسے ہیں اللہ کے محبوب بندے کہ یہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت پر دھیان تک نہیں دیتے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کہیں نہیں فرمایا، اس پوری آیت میں آپ دیکھیں کہ نمازیوں کو عطا کرتا ہے، حاجیوں کو عطا کرتا ہے، کہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ارے بندو، چاہت کے لائق تو بناؤ، کسے چاہتا ہے؟ کم سے کم چاہے ہوئے کو تو دیکھو کہ کیسے چاہا ہے اس کو۔ پیٹ سے نکلے ہوئے ولی ہیں وہ، دھیان دیجئے گا، پیٹ سے نکلے ہوئے ولی ہیں وہ، مگر عالم یہ ہے کہ بچپن ہو یا پچپن ہو، بچپن یا جوانی کی عمر ہو یا بچپن کی ہو، قسم خدا کی کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی عبد القادر جیلانی سے جو سامنے والا عیب جانے اور ٹوکے کہ یہ کیا اور کیوں کر رہے ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آپ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، یہ تاریخ ہے؟ نہیں، تاریخ نہیں، تائید ربانی ہے، تصدیق الوہیت ہے، توحید کا عنوان ہے۔ یہ اسے ایزی نہ لو آپ، کہ پورے میں فرسٹ تاریخ سے لے کر کے اب تک کا نظریہ آپ کو پیش کر رہا ہوں جو ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو یوں ہی آپ نے ایزی لے لیا تو آپ کامیاب ہو گئے؟ کہاں جاؤ گے مر کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے کہ نہیں؟ سب جانتا، کئی کو منکر نکیر بھیج رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ خالی علم غیب نبی پر بحث کرو گے آپ؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے، بچپن سے لے کر کے کیا کیا کرے سب جانتا ہے، اور وہی عذاب اور ثواب دینے والا ہے۔ کمال ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ منکر نکیر کو بھیج رہا ہے، جا کر کے پوچھ تیرا رب کون ہے۔ تو یہ سب اسباب سمجھیے، یہ اللہ پاک کی طرف سے جو چیزیں فکس کی گئی ہیں ان کو سمجھیے۔ سب جاننے والا ہے وہ بے شک، ہر شے پر قادر ہے وہ بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اس چاہت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایمان پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تقوی پیش کرو، آگے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان دونوں کی حفاظت کے لیے میرے سلیکٹڈ بندوں کے ساتھ رہو۔ آپ غور کریں، ایمان بھی اللہ پاک نے کہا چاہتا ہوں میں، تقوی بھی میں چاہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ایمان اور تقوی جس کو حاصل ہو جائے قسم خدا کی وہی تو ولی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی تو ہے نا ایمان کا کانسیپٹ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں، جن پر کوئی غم نہیں۔ اور وہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان پر ہیں، وکانوا یتقون، اور جن کے پاس تقوی ہے۔
لیکن اسی آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اور آپ کے حساب سے ترجمہ کرو، اے ایمان اور تقوی والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ سچے بنے رہو، جب ایمان ہے تو سچائی تو ہے ہی، تقوی والے ہو گئے تو سچائی خدا خود اپنی شان توحید کے مطابق اقرار فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس ایمان بھی ہے، یہ سچائی ہے، تم تقوی والے بھی ہو، یہ بھی سچائی ہے، لیکن میرا منشا سمجھو۔ اس لفظ کو ریپیٹ کیجئے جو کہا میں نے، اللہ کی چاہت کو سمجھیے، جو منشا کا مطلب، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے۔ مت لیجئے ولیوں کو ایزی، اور خاص طور سے غوث پاک کو ایزی مت لیجئے، لوگوں کی کارکردگی کو مت دیکھیے، میں غوث سے ملا رہا ہوں آپ کو، ہم سے نہیں۔ عبد القادر جیلانی سے آپ کو پیار کرنا ہے، عبد القادر جیلانی کے احسانات اور ان کی تعلیمات کو آپ کو دیکھنا ہے، ہمارے کارکردگیوں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہو آپ، ہم سالانہ ان کو اگر مناتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو آپ، لیکن عبد القادر سے قریب ہو، اسے ایزی مت لو۔ اب کوئی عبد القادر نہیں آئے گا، پھر نہ کہنا کہ عبد القادر کی بات نہیں کہی گئی۔ وہ احسان ہے کہ مجدد بھی ان کے قدم میں ملتا ہے، 1400 کتاب لکھنے والا وقت کا امام، جسے آپ ہم سب اہل سنت کا پیشوا امام احمد رضا کہتے ہیں نا، وہ رسول تک پہنچنے کے لیے اپنی کتابوں کا وسیلہ نہیں، 1400 کتاب، باپ رے باپ، کچھ سمجھ رہے ہو آپ؟ 1400 کتاب توحید اور رسالت اور عشق رسول پر، ہر ٹاپک پر۔ آج جو ہے انسائکلوپیڈیا بنا ہوا ہے ان کا فتویٰ، مصر میں، دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ڈاکٹریت مل رہی ہے ان کے فتووں پر، مگر یہ سب ایک طرف، اور سرخروئے بارگاہ رسالت کے حصول کے لیے جذبہ دیکھو اسی امام کا، کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ 1400 کتاب لکھا ہوں اب تو کچھ عطا کیجئے، نہیں۔ عبد القادر کی عظمت کو سمجھیے، یہ وہ مجدد ہے قسم خدا کے امام احمد رضا کہ پوری دنیا نے ان کے علم کا لوہا مانا ہے، پوری دنیا کہہ رہا ہوں علم کا لوہا مانا ہے، ان کی تحقیق کو ایک آخری تحقیق سمجھیے، لیکن انہوں نے بھی اگر بارگاہ رسالت میں اپنی عظمتوں کو یا بارگاہ رسالت میں سرخروئی کا عنوان دیا ہے تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ میں اس کو وسیلہ لا رہا ہوں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا، میں اس کو شفیع لا رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اور جانتے ہیں کہ ان کو شفیع لانے کے بعد نبی کی نظر کرم تو ہوگی ہی، نبی کی رحمت ہو گئی ہے، اور ایسی رحمت ہوئی کہ آپ دیکھیں چلے گئے، 100 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن پوری دنیا انہیں چاہ رہی ہے، مان رہی ہے، نہ ماننے والے بھی مان رہے ہیں ان کی تحقیقوں کو، ان کی تعلیقات کو، ان کی تفسیرات کو، ان کی توضیحات کو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں ایک چھوٹی سی ایک پریکٹیکلی یہ کڑی اب میں قرآن کے ذریعے سے آپ کو عبد القادر بتاتا ہوں۔ یوں تو آپ 2-3-4 سال پہلے مسلسل آپ نے غوث اعظم کے حوالے سے سنی ہے، بسم اللہ کی تحقیق کے حوالے سے، لیکن میں آج یا ایھا الذین آمنوا ایک آیت پڑھا ہے میں، پورے قرآن میں جتنی بھی مقامات پر ہے، تو آپ ان کی تفسیر کو جب دیکھیں گے، تفسیر کا مطلب جانتے ہیں اللہ کی مراد، تفسیر کہتے ہیں مراد الہی کو، تفسیر کا ایک دم خاص مفہوم کہہ رہا ہوں، اللہ کی مراد کیا ہے، مگر اس مراد کو نقل کے ذریعے سے، نقل کا مطلب نبی کے سے منقول ہو کر آئی ہو بات یا صحابہ سے منقول ہو کر آئی ہو، مراد الہی یہ لفظ سمجھیے، اللہ کی مراد، اللہ کا مقصد اس آیت سے کیا ہے۔ تو 6 جلدوں میں غوث پاک نے جو کتاب لکھی ہے تفسیر جیلانی کے نام سے مشہور ہے، آج ہے ہمارے پاس، میں نے یا ایھا الذین آمنوا کا اسٹڈی کیا، پورا جب پڑھتا ہوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمر کافی نہیں ہے، 70 بار بھی اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرے گا تو یہی کہنا پڑے گا یہ آغاز باب ہے، اسی لیے چھوٹا چھوٹا خوبصورت عنوان لے کر آتا ہوں، جیسے بسم اللہ کا عنوان لایا، پھر الف لام میم کا عنوان لایا آپ کے پاس، اب لا رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان،
یا ایھا الذین آمنوا، اور غوث اعظم غوث پاک یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ خدا کی قسم آج کے بعد سے غوث پاک کی عقیدت کو عقیدہ کا نام دے دو، یہ عقیدت سلامت رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ عقیدت بگاڑنے والے بہت ہیں۔ عقیدت کا تعلق جو ہے نا ظاہر سے ہے، اور عقیدے کا تعلق باطن سے ہے۔ باطن پر صرف اللہ کا کنٹرول چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے نا ہماری محفلوں کو دیکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس ظاہر کو دیکھتے ہوئے اٹیک کرتے ہیں۔ اس لیے اس ظاہر کو باطن کا جامع دے دو، اٹیک کرنے والوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ عقیدت کو عقیدہ بنا لو آپ، اور عقیدہ دیکھو غوث پاک کے حوالے سے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ کیا سمجھتے ہو آج تک آپ؟ اے ایمان والو۔ لیکن سنو، غوث پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین وحدوا، ایھا الموحدون، اے خدا کو ایک ماننے والو۔ باپ رے باپ، لفظ اولیاء اللہ کو بار بار پڑھیے آپ۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ولی۔ یہ میں بولنے میں دیر کر رہا ہوں، لیکن جلدی سے بولیں تو اللہ کے ولی، یعنی بیچ میں بس ایک سکتہ کا عنوان ہے، بس اللہ کے ولی، ولی نہیں ہے، صرف اللہ کے ولی۔ اب اس لفظ کو اللہ کے ولی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ولی کا مطلب کیا؟ آپ اگر عقیدت کے حوالے سے تو اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے قریب، یہ سب معنی ہے۔ مگر یاد رکھیے ہر لفظ میں آپ کو سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ اللہ آ رہا۔ اس جملے پہ غور کریں، آپ کتنا بھی آپ ولی اللہ کا ترجمہ کریں لیکن آپ ولی پہلے نہیں آ رہا۔ ذرا اسٹرانگنیس سمجھیے توحید کا، اور عقیدہ دیکھیے غوث پاک کا۔ آپ سب سے پہلے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے قریب، اللہ کے نصیر، اللہ کے محبوب۔ کیا بات ہے یار، ولی اللہ کے آستانے پہ ہو اور اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے ہو۔ یہی ہے اصل ولایت کا کانسیپٹ، کہ جو رب سے قریب کر دے آپ کو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رب سے جو قریب کر دے، خدا سے جو قریب کر دے، اور آپ کی زبان خود کہہ رہی ہے بار بار، اس لیے جو زبان کہہ رہی تھی ظاہری طور پر یہ عقیدت کے نام سے، اس کو اب ذرا گہرائی سے لو کہ غوث تمہارے پاس ہم آئے اور خدا مل گیا ہے۔ عبد القادر تمہاری مطلب تمہارے نام کی مالا جپ رہے تھے اور خدا مل گیا، زبان سے تو اللہ اللہ۔ اسی لیے ایک سرفرے ہمارے پاس آئے، نبی کی شان بہت بیان کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا الحمدللہ سنیے، لوگ اگر اپنے لوگ اگر بولتے ہیں نا تو تھوڑا سی خوش اور مطلب ہوتا، لیکن تم بول رہے تو زیادہ خوشی مل رہی ہے الحمدللہ، ہاں زیادہ خوشی مل رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اب بس میدان محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ نبی کی شان بہت بیان کرتا تھا، بول دینا قسم خدا کی، کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہی ہے میرے پاس، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھے ہیں جو دیہات کے ہیں، پوچھتے بھی ہیں یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا، دیکھ بھی لیا آپ کو، اب کیا کرنا؟ کہا کسی چیز کا وقت تو نہیں ہے، جہاد کا وقت ہے۔ لمحے گزرے، شہید ہو گئے، امام اعظم سے بھی زیادہ افضل بن گئے، امام شافعی سے بھی زیادہ افضل بن گئے، سیاہ ستہ کے امام سے زیادہ افضل بن گئے، امام بخاری سے افضل بن گئے۔ کوئی عمل نہیں ہے، ایک چیز ہے نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی، بس قسم خدا کی کر دو بدنام۔ اگر اس لفظ پہ کہنا ہے تو کہہ دو، جتنا کہنا ہے کہو، لیکن یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس رکھ لے، اس پاس کو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان کو ایک علمی طور پر سمجھایا۔ دیکھیں آپ کہ آپ غور کرو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس میں بھی چونکہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، مجھے یہی سمجھانا یا ایھا الذین آمنوا اور غوث اعظم کیا عقیدہ دیا ہے، کیا عقیدہ دیا ہے۔ کیا عبد القادر کو ماننے سے یا عبد القادر کو چاہنے سے یا واقعی 11ویں وغیرہ یہ جو کرتے ہو آپ، کیا صرف آپ عبد القادر تک ہی رہتے ہو؟
اگر ایسا ہے تو مت منایا کرو، اور اگر خدا تک پہنچ گئے تو قسم خدا کی یہ عقیدہ بن گیا ہے، اور اسے محفوظ رکھو آپ، اور یقین جانو یہ آپ انوائلنٹری میں کرتے تھے نا، لیکن سنو آج میں اس کی توضیح کر دے رہا ہوں، آپ غور کرو۔ ہاں آخری آدمی تک سب مر گیا، ٹھیک ہے، ہاں سب مر گیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہو گئی، اللہ کی ذات صرف باقی ہے۔ اب سوال کرو، اللہ کی ذات باقی ہے تو قرآن نے دیا ہے، تو اللہ سبحانہ اب جب کچھ ہے ہی نہیں تو اب اللہ پاک کا عمل، اس کی شان کے مطابق کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک کا کام کیا ہے؟ آج راز سورہ احزاب کا کھول رہا ہوں، اللہ پاک کا سب مخلوق کے مرنے کے بعد بھی تم بھی مر جاؤ گے، اعتراض کر رہے ہو نا، مت کرنا آج کے بعد سے، تم بھی مر جاؤ گے، لیکن اللہ پاک اس عالم میں بھی، اب عالم کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اللہ ہے نا، صرف اللہ باقی ہے، تو کیا ہے اللہ پاک؟ تم نہ آج عنوان ہو خدا کے، نہ کل عنوان، نہ قیامت کے بعد عنوان، نہ مرنے کے بعد عنوان، اللہ پاک آج بھی اپنے حبیب کو اپنا عنوان رکھا ہے، اور تم مر جاؤ گے تب بھی اللہ سبحانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، چلو فرشتے بھی انتقال کر گئے مگر اللہ تو انتقال سے پاک ہے نا، وہ تو حی القیوم ہے، وہ اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ ارے تم میرے محدود ہونے کے اوپر اعتراض کیا، ارے میں تو 60 سال 70 سال تک مر جاؤں گا، یہ زبان بھی محدود ہے، تعریف بھی محدود ہے، وہ لامحدود سارے محدودات کو مارنے کے بعد، سب کے مرنے کے بعد وہ لامحدود اس نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ اور کیا ہے یہ درود؟ تم کیا جانو یہ درود کیا ہے؟ درود شان محمدی ہے، درود ثنائے محمدی ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں بخاری میں دیکھو، ثناؤہ لہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ نہیں ہے، قیامت نہیں آئی، فرشتوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کو کی ثنا بیان فرماتا ہے، اپنے حبیب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور جب سب مر جائیں گے تو خود اور خدا، کیا بات ہے، خود بیان فرمانے والا بھی اور خدا بیان فرمانے والا وہی، خود ہے اور خدا ہے، حبیب کا ذکر فرما رہا ہے۔ کرو گے، روک پاؤ گے نبی کی شان کو؟ نہیں روک پاؤ گے آپ، اس لیے آپ ذرا غور کرو کہ آپ درود، میں نے دیکھا ہے ان کی کتابوں میں درود کے حوالے سے اتنے ٹاپکس ہیں ان کے پاس، ہاں درود پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ تو اتنا ضد کرتے ہیں کہ ہاں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور وہ ایسا پڑھتے ہیں جیسے کہ ایک دم بالکل اسکول سے آئے ہیں اور مطلب استاذ نے بتایا یہ رٹ کر کے آنا، کل ایگزام ہوگا، لیکن ہم ایسے درود نہیں پڑھتے، ہم تو درود کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، ہم نہیں پڑھتے، یہ جملہ غلط ہے، ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اور ہم کو پڑھنے ہی نہیں کہا، درود ہم نہیں پڑھتے۔ دنیا کے کسی بھی کتاب سے، دنیا کے کسی بھی کلام سے یا یونیورسٹی سے یہ بات لے کر کے آ جاؤ کہ کہیں پر بھی ہو صلیت علی النبی، جیسے آپ پڑھتے ہیں عربی میں نویت ان اصلی للہ تعالی، نیت کی میں نے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے، اللہ پاک نے آپ کو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا، آپ کو کہا تو آپ نے کہا، یہ آپ کو کہوں میں چائے لاؤ تو آپ کہو گے نا آٹومیٹک، ہاں ٹھیک ہے چائے لانے جا رہا ہوں، تو یہ جس نے کہا، جس کو کہا وہ تو میں کہہ سکتا ہے نا، اللہ نے آپ کو کہا نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز پڑھوں، 2 رکعت نماز پڑھوں، 5 رکعت، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، 5 نہیں 6، 2 رکعت نماز پڑھوں، 4 پڑھوں، آپ جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں، پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، تو یہاں پر سمجھ میں آیا، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، ہاں حج میں کرتا ہوں۔ ایسے ہی آپ اس آیت میں دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود بھیجو میرے نبی پر،
تو اب آپ کا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو آپ کی نیت کے الفاظ کیا تھے؟ نیت کی میں نے کہ میں نماز پڑھوں، تو اے ایمان والو درود پڑھو، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے مولا میں اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، جس کی عربی ہوگی اصلی علی النبی، اصلی علی النبی۔ لیکن نہیں، آپ ہم سب اسے کیا سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سلام کا کانسیپٹ تو آپ نے سکھا دیا ہے، درود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے پڑھوں آپ پر۔ تو اللہ پاک کے نبی نے سنو اس وقت الفاظ درود دیا، فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آگے نہیں جا رہا ہوں، قولو اللہم صلی علی محمد، یہ سوال کے جواب میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نماز کے بارے میں نہیں دیکھیے گا، نماز تو دیکھا نبی کو پڑھنا شروع کر دیے، دھیان دیجیے گا، اور کہہ بھی دیا تھا جیسے تم دیکھتے ہو مجھ کو ویسے پڑھو، ٹھیک ہے پڑھنے لگے۔ لیکن یہ مین عنوان سمجھیے، فرماتے الفاظ درود عطا کریں یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہم صلی علی، آپ بتائیں درود کے الفاظ خدا کی طرف سے یہ تھے کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو، اور نبی سکھا رہے ہیں اللہم صلی علی، نبی سکھا رہے ہیں اللہم صلی علی، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو درود پڑھ۔ اب آپ بتائیے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ درود پڑھ، اور آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو درود پڑھ۔ کچھ سمجھے آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سکتے میں آ کر کے محسوس کیجئے، ہمت ہے کہ اگر آپ کو کہا اے اللہ، اللہ نے کہا نماز پڑھ، تو کہیں گے کہ اے اللہ تو نماز پڑھ؟ ذرا ابا کو کبھی بول کر دیکھیے گا، چائے لانے اگر بولے تو نہیں آپ ہی لے لو، تو راستہ پہلے ہی سے دیکھ لیجئے گا۔ آپ ذرا جملے پہ غور کریں، آپ عظمت محمدی کو سمجھیں اور ولایت غوثیت کو بھی سمجھیں، ذرا سمجھیں آپ۔ اللہ پاک نے فرمایا تم درود پڑھو، لیکن نبی جو امام المفسرین، قرآن کی سب سے زیادہ ظاہر ہے مخاطب اللہ مخاطب رسول اللہ، تو سب سے پہلا کلام الہی کی جو واقعی مراد ہے مصطفیٰ جان رحمت سمجھے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا تقاضا کیا سمجھا؟ وہ سمجھا رہے ہیں کہ جو کہا گیا ہے نا اس سے مراد یہ ہے کہ تم کو کہا گیا تم پڑھا۔ اچھا صحابہ نے یہ بھی نہیں عرض کیا اے یار اہل عرب ہیں، وہ عربی داں ہیں وہ، اور اللہم صلی کا معنی ہوتا اے اللہ تو درود پڑھ، تو درود بھیج۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ اہل زبان ہے، وہ زبان داں عربی داں ہے، عرب میں عربی سوال کر رہے ہیں نا صحابہ، تو وہ جان رہے ہیں کہ سلو کا معنی ہوتا ہے، یہ پلورل کا سنٹینس ہے، سب پڑھو، اور اللہ سنگولر واحد کا ہے، واحد ہے اس لیے صلی ہے۔ صلی اور سلو میں فرق، یہ آرڈر ہی کا سنٹینس ہے یہ دونوں، مگر سلو جو ہے یہ پلورل ہے اور صلی جو ہے یہ سنگولر ہے۔ اللہ ایک ہے مگر آرڈر ہے دونوں میں، سلو تم سب پڑھو اے ایمان والو، اور اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں اے ایمان والو کہو اللہم صلی، ایمان والو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو درود بھیج، اور اللہ پاک فرما رہا ہے اے ایمان والو تو درود پڑھ۔ مصطفیٰ فصل خطاب بن کر کے کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں فیصلہ فرما رہے ہیں، ایک دم اس کا مفہوم جو ہے وہ اقبال کے اس شعر میں کہہ دوں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ ثناء محمدی یہ ممکنات میں مخلوقات میں کتنی بڑی بھی مخلوق ہو، یعنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کو اس کا انڈیکس بناؤ اور نبی کی ثنا اور تعریف کرنے بولو، یہ انکمپلیٹ ہے۔ اور درود جو ہے یہ ثناء محمدی ہے۔ تو اب جب مخلوقات جتنے بھی ہیں وہ کمپلیٹ ثنا نہیں بیان کر سکتے، تو نبی یہی کہنا چاہ رہے ہیں اے ایمان والو درود میری ثنا ہے اور تم میری ثنا کا محق بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہہ اے اللہ یہ ثنا تو ہی بیان فرما۔ سبحان اللہ، اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جب درود ثناء محمدی ہے تو ثناء محمدی کما کان حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے تو ہی بیان فرما۔ اب آپ کچھ سمجھے؟ کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آیا؟
75 حج کر لیجئے آپ، لاکھوں عمرہ کر لیجئے آپ، ثنائے محمدی کا عقیدہ رکھے بغیر کچھ قبول نہیں ہے۔ اور یہی چیز عبد القادر کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ سنو یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں مقتضی ایمانکم، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب جو کہہ رہا ہے اس کو مانو۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب جو کہہ رہا ہے اس کو مانو۔ گویا یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے آپ کو 88 مقامات پر غوث پاک نے یہی فرمایا ہے کہ منشأ توحید کو سمجھو۔ منشأ توحید کیا ہے؟ ثنائے محمدی، اور کنٹینیو ہے، کبھی نہ سوچنا، کبھی نہ بولنا، کبھی بھی بھپتیاں نہ کرنا، جملے نہ کسنا، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ریلیٹڈ آف نبوت ہے اور عظمت کا باب ہے، آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا اس کو۔